فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ پند تاریخ کی جلد نمبر 3 کے ریڈنگ کے 7ویں پارٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ باب ہفتم کا آغاز ہو رہا ہے جس کا عنوان ہے ظلم و ستم۔ سب سے پہلے فہرست ملاحظہ کیجیے۔ جیسے عمل ویسے حاکم 157، مسند ظلم 159، مکافات عمل سے غافل نہ رہو 160، مکافات عمل کی ایک اور داستان 161، منصور دوانقی کے مظالم کی ایک جھلک 162، حجاج ملعون کا انجام 164، ایک بڑھیا کا دندان شکن جواب 166، مظلومیت سادات 168، مظلومین کی داد رسی نہ کرنے کا انجام 171، دو بھائیوں کے کردار کا فرق 173، وزارت کے بعد کیا گل کھلائے 175، درد مندانہ اپیل 178، چند روایات 181۔ اب ہم باقاعدہ پیج نمبر 157 سے آغاز کرتے ہیں۔ باب ہفتم، ظلم و ستم۔ پہلا واقعہ، جیسے عمل ویسے حاکم۔ حجاج بن یوسف کا شمار دنیا کے بدترین ظالم حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ اس نے اپنے دور اقتدار میں ہزارہا انسانوں کو قتل کیا اور لاکھوں انسانوں کو ناجائز قید کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا ہے کہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم بعض ظالموں پر بعض کو مسلط کر دیتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارے عمل ہی تمہارے حاکم ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر رعایا نیک دل ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں حکمران بھی اچھے عطا کرتا ہے، اور جب رعایا کی اکثریت خراب ہو جائے تو اس وقت خداوند عالم کی طرف سے انتقام کا کوڑا بلند ہوتا ہے اور ظالم حکمران ان پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ جس معاشرے کی اکثریت میں فساد پیدا ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ظالم حکمران مسلط ہو جائیں تو پھر اس معاشرے کے شرفاء کے لیے بھی مصائب و آلام بڑھ جاتے ہیں۔ جیسا کہ دور حجاج کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے دور ستم میں صرف گنہگار ہی اس کا نشانہ نہیں بنے، بلکہ سعید بن جبیر جیسے سینکڑوں بے گناہ افراد بھی اس کے ظلم کا نشانہ بنے تھے، اور اس ملعون کے ہاتھوں انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے کہ سارا جہان اپنے خبیث لے کر آئے اور ہم صرف حجاج بن یوسف کو ان کے مقابلے میں پیش کریں تو یقیناً ہمارے خبیث کا پلڑا بھاری رہے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اہل عراق کو اس ظالم کے اقتدار کی خبر دی تھی اور فرمایا تھا، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے عنقریب اللہ تعالیٰ قبیلہ ثقیف کے ایک جوان کو تم پر مسلط کر دے گا جو کسی پر رحم نہیں کھائے گا اور کسی کی معذرت قبول نہیں کرے گا۔ ایک دن شعبی حجاج کے پاس گئے اور اسے ظلم و ستم سے باز رہنے کی نصیحت کی تو حجاج نے سونے کا ایک دینار اٹھایا اور اس کا وزن کیا اور کسوٹی پر پرکھا تو وہ دینار ہر لحاظ سے کامل تھا۔ پھر اس نے وہی دینار شیبی کو دے کر کہا کہ اسے صرافوں کے بازار لے جاؤ اور اس کا وزن کرواؤ۔ شیبی وہ دینار لے کر صرافوں کے پاس گئے اور اس کا وزن کرنے کی درخواست کی تو ہر صراف نے اپنی بچت کے لیے اس کا وزن کم بتایا اور قیمت کم لگائی۔ آخر میں شیبی وہی دینار لے کر حجاج کے پاس آیا اور حجاج نے کہا، شیبی تم مجھے ظلم و ستم سے باز رکھنا چاہتے ہو اور اس شہر کے لوگوں کی دیانت داری تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ یہاں ہر دکاندار کسی نہ کسی بہانے سے گاہک کو لوٹنا چاہتا ہے اور قدرت کا یہ اٹل قانون ہے کہ جب معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جائے تو وہ مجھ جیسے ظالم کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ شامت اعمال معصورت نادر گرفت۔
اگلا واقعہ ہے مسند ظلم۔ ایک دن بہلول یا بہلول ہارون کے دربار میں گئے اور اس وقت ہارون تخت پر موجود نہیں تھا۔ تخت خالی دیکھ کر بہلول بیٹھ گئے۔ پاسبانوں نے جب ان کو ہارون کے تخت پر بیٹھا ہوا دیکھا تو بہلول کو تازیانہ مار کر تخت سے اتار دیا۔ انہوں نے تخت سے اتر کر دربار کے کونے میں جا کر رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہارون الرشید دربار میں آیا تو بہلول کو روتے ہوئے دیکھا۔ پاسبانوں نے پوچھا کہ بہلول کیوں رو رہے ہو؟ پاسبانوں نے بتایا کہ یہ آپ کے تخت پر بیٹھ گیا تھا، اسی لیے ہم نے اسے تازیانہ مار کر اتار دیا، اب یہ اس لیے رو رہا ہے۔ ہارون الرشید نے بہلول سے پوچھا کہ تم آج یہ غلطی نہ کرتے تو تازیانے نہ کھاتے، اب کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ، میں اپنے لیے تھوڑا ہی رو رہا ہوں، بلکہ میں تو تمہارے لیے رو رہا ہوں۔ ہارون نے پوچھا وہ کیسے؟ بہلول نے کہا کہ میں چند لمحے اس تخت پر بیٹھا تو مجھے اتنے تازیانے لگے، اور تو کئی سال سے اس تخت پر بیٹھا ہوا ہے، خدا جانے کہ تجھے کتنے تازیانے لگیں گے۔ اگلا واقعہ مکافات عمل سے غافل نہ رہو۔ ابو عمرو کا تعلق کوفہ کے مشاہیر سے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن کوفہ کے دارالعمارہ میں عبد الملک بن مروان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے سامنے مصعب ابن زبیر کا سر لایا گیا۔ عبد الملک اپنے دشمن کا سر دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر میری نظروں میں انقلاب زمانہ کی تصویر پھر گئی اور میرے پورے وجود پر کپکپی چھا گئی اور میرا چہرہ زرد ہو گیا۔ عبد الملک بن مروان نے کہا، ابو عمر، تو اتنا پریشان کیوں ہو گیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں انقلاب زمانہ کی وجہ سے پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، تو نے کیا دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ میں ایک دن عبید اللہ ابن زیاد کے پاس اسی دارالعمارہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر لایا گیا۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد اسی قصر میں بیٹھا تھا کہ تخت پر مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ابن زیاد کا سر تھا۔ اس کے بعد گردش افلاک نے مجھے یہ منظر بھی دکھایا کہ تخت پر مصعب ابن زبیر تھا اور اس کے سامنے مختار ثقفی کا سر تھا، اور آج تخت پر آپ ہیں اور آپ کے سامنے مصعب ابن زبیر کا سر ہے۔ مجھے تو آپ کا خطرہ ہے کہ کہیں آپ کا انجام بھی اپنے پچھلے والوں کا سا نہ ہو جائے۔ عبد الملک یہ سن کے گھبرا گیا اور حکم دیا کہ اس محل اور دارالعمارہ کو گرا دیا جائے تاکہ یہاں پانچواں سر پیش نہ ہو۔ اگلا واقعہ مکافات عمل کی ایک اور داستان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ پہاڑ کے کنارے انہیں چشمہ نظر آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس چشمے کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اسی دوران ایک گھوڑ سوار شخص آیا۔ اس نے چشمے سے پانی پیا لیکن جاتے وقت اپنی رقم کی تھیلی اٹھانا بھول گیا اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چرواہا لڑکا چشمے پر آیا تو اس نے رقم سے بھری ہوئی تھیلی دیکھی تو اس نے وہ تھیلی اٹھائی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ لڑکے کے جانے کے بعد ایک ضعیف شخص اس چشمے پر آیا۔ ضعیف آدمی کے چہرے پر غربت کے آثار نمایاں تھے اور اس نے لکڑیوں کا ایک گٹھر اٹھایا ہوا تھا۔ اس نے آ کر پانی پیا اور سستانے کی غرض سے چشمے کے کنارے بیٹھ گیا۔ راستے میں گھوڑ سوار کو اپنی رقم کی تھیلی یاد آئی تو اس نے گھوڑا واپس موڑا اور چشمے پہ پہنچ گیا اور اس نے چشمے کے کنارے لکڑ ہارے کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس نے اس سے اپنی مطلوبہ رقم کا مطالبہ کیا۔ بوڑھے نے کہا کہ مجھے رقم کے متعلق کچھ بھی علم نہیں، مگر گھوڑ سوار نہ مانا۔ پھر ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ گھوڑ سوار نے بوڑھے کو اتنا مارا پیٹا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ بے نیاز میں عرض کی کہ پروردگار، یہ تو بڑا ظلم ہوا ہے، تھیلی اٹھانے والا کوئی اور تھا اور قتل کرنے والا کوئی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ میرے عدل کے عین مطابق ہے، کیونکہ کسی زمانے میں اس بوڑھے نے گھوڑ سوار کے باپ کو قتل کیا تھا، لہٰذا بوڑھا قصاص میں مقتول کے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا، اور چرواہے کے باپ کو گھوڑ سوار کے باپ سے اتنی ہی رقم قرض لینا تھی، مگر اس نے قرض واپس نہیں کیا تھا، لہٰذا آج قرض خواہ کے بیٹے نے مقروض کے بیٹے سے اپنا قرض وصول کر لیا۔ ریفرنس ہے سفینۃ البحار، جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 433۔ اگلا واقعہ منصور دوانقی کے مظالم کی ایک جھلک۔ منصور دوانقی بنی عباس کا دوسرا خلیفہ تھا۔ اس نے اولاد علی اور اولاد عباس میں تفرقہ ڈالا تھا۔
ورنہ عام طور پر اس سے پہلے علوی اور عباسی ایک دوسرے کے دوست ہوتے تھے۔ منصور 140 ہجری میں حج کے لیے مکہ آیا، عبداللہ بن حسن کو گرفتار کیا اور دوسرے حسنی سادات کی گرفتاری کا بھی حکم جاری کیا، جس کی وجہ سے ابراہیم اور ابو بکر اور جعفر ابن حسن گرفتار ہوئے۔ منصور نے حکم دیا کہ انہیں زندان میں سخت اذیت دی جائے۔ یہ سادات منصور کی قید میں رہے اور ہر طرح کا ظلم و ستم برداشت کرتے رہے۔ منصور 144 ہجری میں حج کے لیے آیا، لیکن وہ مدینے نہ آیا۔ ربضہ میں اس نے اپنے خیمے لگائے اور اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ بچے کچے حسنی سادات کو مدینہ سے گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ منصور کے فوجیوں نے چن چن کر حسنی سادات کو گرفتار کیا اور انہیں کوڑے مارتے ہوئے مدینے سے باہر لے گئے۔ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بے ساختہ رو دیے اور انصار مدینہ کو بد دعا دی، کیونکہ انہوں نے رسول خدا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی اور ان کی اولاد کی حفاظت کریں گے۔ اسی مشاہدہ ظلم کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام 20 دن تک بیمار رہے۔ جب قیدی ربضہ پہنچے تو ظالم نے حکم دیا کہ انہیں دھوپ میں کھڑا کیا جائے۔ اتنے میں ایک فوجی نے آ کے کہا کہ تم میں محمد بن عبداللہ کون ہے؟ سید محمد دیباج نے کہا کہ میں ہوں۔ فوجی اسے پکڑ کر منصور کے پاس لایا اور اس کے پہنچتے ہی تازیانوں کی صدا بلند ہوئی اور انہیں اتنے تازیانے لگائے گئے کہ ان کی آنکھ کا ایک ڈیلا باہر نکل آیا۔ محمد دیباج بنی حسن میں سب سے زیادہ حسین شمار ہوتے تھے، لیکن تازیانوں کی وجہ سے ان کا بدن کوئلے کی طرح سے سیاہ ہو گیا اور خون کی وجہ سے ان کا پیراہن ان کے پشت سے چپک گیا تھا اور کسی طرح سے بھی اترنے میں نہ آتا تھا، تو روغن زیتون کی مالش سے اسے اتارا گیا۔ منصور نے حکم دیا کہ حسنی سادات کو سرو پا برہنہ کر کے توق و زنجیر میں قید کر کے بے پالان کے اونٹوں پر سوار کیا جائے۔ چنانچہ اس کے حکم کے تحت سادات کو بے پالان و کجاوا اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ منصور حریر و دیبا سے آراستہ محمل پر سوار ہو کر ان قیدیوں کے پاس سے گزرا تو عبداللہ بن حسن نے زور سے پکار کر کہا، منصور، ہم نے جنگ بدر میں تمہارے قیدیوں سے یہ سلوک نہیں کیا تھا۔ ریفرنس ہے تتمۃ المنتہا، صفحہ نمبر 133۔ بریکٹ میں ہے کہ عبداللہ بن حسن کا اشارہ عباس ابن عبد المطلب کی گرفتاری کی طرف تھا، جس کا ذکر ہم کتاب کی پہلی جلد کے باب صلہ رحم میں کر چکے ہیں۔ اگلا واقعہ حجاج ملعون کا انجام۔ راغب اصفہانی اپنی کتاب محاورات میں لکھتے ہیں کہ ایک دن حجاج اپنے گھر سے جامع مسجد کی طرف گیا اور اس نے بہت بڑی جماعت کے رونے پیٹنے کی صدا سنی۔ پوچھا کہ کیسی آواز ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ قیدیوں کی صدا ہے جو دھوپ کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ اس ملعون نے کہا کہ دور ہو جاؤ اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ وضاحت یہ کہ حجاج نے جو الفاظ کہے تھے یہ دراصل سورہ مومنون کی ایک آیت ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب دوزخی جہنم سے نکلنے کی خواہش کریں گے تو رب العزت کا فرمان ہوگا کہ دور ہو جاؤ اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ لفظ اقصا الف خا سین حمزہ عربی لغت میں کتے کو دھتکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں کو شمار کیا گیا تو ان میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں سے 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے تن پر لباس نہیں تھا، اور یہ قیدی ایک ہی چار دیواری میں مقید تھے۔ قید خانے کی چھت نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اسے پتھر مارتے تھے۔ انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا تھا اور پینے کے لیے انہیں کڑوا پانی دیا جاتا تھا۔ حجاج لعین بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے خون بہانے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ اشارہ فہم نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کی جنہیں سادات کے خون سے گوندھ کر بنایا گیا تھا، اور اس لعین نے انہی روٹیوں سے سحری اور افطاری کی۔ اس ملعون کو اس بات کا ہمیشہ قلق رہتا تھا کہ وہ واقع کربلا میں موجود کیوں نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی بڑھ کر ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ اور بصرہ کے درمیان شہر واسط کی بنیاد رکھی تھی،
جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ عرصہ قیام نہ کر سکا اور 53 یعنی 53 برس کی عمر میں جہنم پہنچ گیا۔ ابن خلقان کہتے ہیں کہ حجاج کو مرض عاقلہ لاحق ہو گیا تھا، اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے۔ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج سے کہا کہ وہ گوشت کے ٹکڑے کو نگل لے۔ حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نکلا۔ کچھ دیر بعد ریشم کی ڈور سے اس ٹکڑے کو کھینچا گیا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ اللہ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا تھا اور اس کے اطراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھیں، لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلاتا رہتا تھا۔ اس نے حسن بصری سے اپنے درد و الم کی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے بارہا منع کیا تھا، لیکن تو باز نہ آتا تھا۔ آج تو اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ حجاج نے کہا، میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، میری اس سے بس اتنی سی دعا ہے کہ جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کے درد و الم سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ ریفرنس ہے روضات الجنات صفحہ نمبر 133۔ قاضی نور اللہ شستری مجالس المومنین میں لکھتے ہیں کہ موت کے وقت حجاج رونے لگا۔ وزیر نے رونے کا سبب پوچھا تو کہا کہ میں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، بالخصوص اولاد پیغمبر پر میں نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ خوش آمدی وزیر کہنے لگا، امیر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے دلیل و برہان کے تحت کیا ہے اور اسے کسی طرح سے بھی ظلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حجاج نے کہا کہ اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دے دی جائے تو اس دن میرا وزیر ہو تو اس دن بھی یہی دلیل و برہان ہمیں کام دے گی۔ سنو، میں بخوبی جانتا ہوں کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو دوزخ میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔ اگلا واقعہ ہے ایک بڑھیا کا دندان شکن جواب۔ سخت سردی کے موسم میں عمر بن لیث بادشاہ اپنے لشکر سمیت نیشاپور میں وارد ہوا۔ فوج کے پاس رہائش کے لیے مکان نہ تھے، سخت سردی تھی اور برف باری شروع ہو چکی تھی، تو عمر بن لیث نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے رہائشی مکانات میں گھس جائے۔ بادشاہ کے حکم کو سن کر فوجیوں نے لوگوں کے گھروں پر قبضہ کر لیا اور بزور شمشیر ان کے گھروں میں رہائش اختیار کر لی۔ ایک بوڑھی عورت کے 5 مکانات تھے، فوجیوں نے اس کے تمام مکانات پہ قبضہ کر لیا۔ بڑھیا ایک فوجی سردار کے پاس گئی اور اس سے فوجیوں کے ناجائز قبضے کی شکایت کی۔ فوجی سردار نے اسے مشورہ دیا کہ کل میں بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوں گا، تم کل کسی وقت بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر اپنا مسئلہ اس کے سامنے پیش کرنا۔ دوسرے دن بڑھیا عمر بن لیث کے دربار میں پہنچ گئی اور اس سے کہا کہ بادشاہ، تیری فوج نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ میرے پاس 5 مکانات تھے اور میری 5 بیٹیاں ہیں جو سب کی سب بیاہی ہوئی ہیں۔ ان مکانات میں میری بیٹیاں رہائش پذیر تھیں، مگر تیری فوج نے میرے مکانات پر قبضہ کر لیا ہے اور میری تمام بیٹیوں کو ان کے شوہروں سمیت ایک چھوٹے سے مکان میں دھکیل دیا ہے۔ میں آپ سے عدل و انصاف کی توقع لے کر آئی ہوں، آپ اپنے فوجیوں کو حکم دیں کہ وہ میرے مکانات خالی کر دیں۔ عمر بن لیث نے کہا کہ بڑھیا، سخت سردی ہے، میری فوج کہاں جائے؟ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ لوگ سچ کہتے ہیں کہ عورتیں بے عقل ہوتی ہیں۔ بڑھیا بیچاری واپس ہونے لگی تو کسی نے عمر بن لیث سے کہا کہ بڑھیا بڑی عقل مند اور پرہیزگار ہے، آپ اس پر رحم کریں۔ عمر بن لیث نے آواز دے کر بڑھیا کو بلایا اور کہا، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اور بڑھیا نے کہا، جی ہاں۔ عمر بن لیث نے کہا کہ پھر تو نے قرآن میں یہ آیت بھی پڑھی ہوگی کہ بادشاہ جب کسی قریے میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت اور شریف لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ بڑھیا نے کہا، بادشاہ، میں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی ہے، لیکن مجھے یہ تعجب ہے کہ تو نے اسی سورہ نمل کی اس آیت کو کیوں نہیں پڑھا کہ ان کے گھر ویران پڑے ہیں کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا، بے شک اس میں علم رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہ آیت سن کے عمر بن لیث کے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی اور کہا کہ بڑھیا، تو اپنے مکانات واپس لے لے، آج کے بعد میری فوج لوگوں کے گھروں میں نہیں رہے گی۔ پھر اس نے اعلان کروایا کہ 3 گھنٹے کے بعد اگر کوئی
फौजी किसी के घर में नजर आया तो इसे कत्ल करवा दिया जाएगा। और शादियाख नामी एक जगह पर इसने अपनी फौज के लिए खैमे लगवाए और आज वहाँ एक बाग है। रेफरेंस है तारीख बहीरा सुफ़ा नंबर 19। अगला वाक़या है मज़लूमियत सादात। हज़रत ज़ैद शहीद फर्जंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पोते अहमद इब्ने ईसा इब्ने ज़ैद कहते हैं कि जब हारून रशीद ने हमारी तलाश शुरू कर दी तो हम 3 अफराद यानी मैं और कासिम इब्ने इब्राहिम बिन अब्दुल्ला बिन इमाम हसन और अब्दुल्ला बिन मूसा बिन अब्दुल्ला बिन इमाम हसन ने आपस में बैठकर तय किया कि हम अपने आप को मुतफर्रिक शहरों में छुपा लेंगे और फर्जी नामों से ज़िंदगी बसर करेंगे। चुनाचे मैं रह चला गया और अब्दुल्ला शाम और कासिम यमन चले गए। हारून रशीद की मौत के बाद हम तीनों अय्याम हज में मक्का में एक दूसरे से मिले और हर एक ने अपना अपना दर्द दिल बयान किया। कासिम ने बयान किया कि जब मैं यमन की तरफ रवाना हुआ तो मेरे साथ मेरी बीवी भी थी जो कि हामला थी। एक बेआबो गया मैदान से हम गुजर रहे थे कि मेरी बीवी को दर्द ज़ह शुरू हुआ। सहरा में कोई बापर्दा जगह मौजूद ना थी, चुनाचे मैंने एक गड्ढा खोदा जहां मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया। फिर मेरी बीवी पर प्यास का गलबा हुआ तो मैं पानी की तलाश में इधर उधर गया, लेकिन मुझे कहीं से भी पानी दस्तयाब ना हुआ। मैं खाली हाथ लौटा तो मेरी बीवी की नज़र ख़त्म हो चुकी थी और वो नाबीना हो चुकी थी। मैं दोबारा पानी की तलाश के लिए गया, लेकिन इस मर्तबा भी मुझे कहीं से भी पानी ना मिल सका। जब मैं वापस आया तो मेरी बीवी मर चुकी थी और इसके पहलू में मासूम बच्चा रो रहा था। मैंने बीवी को दफन किया और बारगाहे अहदियत में अर्ज की कि परवरदिगारा, बे माँ का बच्चा कैसे जिंदा रहेगा जबकि मैं खुद सर छुपाने की जगह तलाश कर रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद मासूम बच्चे ने भी मेरे हाथों पर दम दे दिया। मैंने मासूम बच्चे को उसकी माँ के पहलू में दफन कर दिया। अब्दुल्ला बिन मूसा ने बताया कि मैं किसानों और मजदूरों का सा लिबास पहनकर शाम के एक देहात में गया। वहाँ सिपाहियों ने मुझे देखा तो पहले तो उन्होंने मेरी शक्ल सूरत देखकर मेरा मजाक उड़ाया, फिर उन्होंने मेरी पुश्त पर भारी सामान रखा। मैं सामान को लेकर चलता रहा और जब थक जाता तो सामान को जमीन पर रख देता। सिपाही मुझे ताजियाने मारते और कहते, अल्लाह इस गिरोह पर लानत करे जिसकी तरफ तू मंसूब है। अहमद इब्ने ईसा ने अपने मसाइब बयान करते हुए कहा कि मुझ पर इस दौरान सबसे बड़ी मुसीबत ये वारिद हुई कि मैंने रै के मज़ाफ़ात में वर्ज़नीन नामी मुकाम पर फर्जी नाम अबू हफस जस्सास के नाम से रिहाइश इख्तियार की। मेरा बेटा मोहम्मद भी मेरे साथ साथ था। एक नालायक और बद जिन्स खानदान की एक औरत से मेरी शादी हुई और मेरे बेटे मोहम्मद की शादी अब्द कैस के गुलामों की एक लड़की से हुई। मेरा बेटा भी मेरी तरह से फर्जी नाम से जिंदगी बसर करता रहा। अल्लाह ने मुझे इस औरत से एक बेटी अता की। जब मेरी बेटी सने रुश्द पर पहुंची तो इसी गिरोह में से एक मुअज़्ज़िज़ शख्स ने मुझसे ख्वास्तगारी की और मेरी बीवी के भाइयों ने भी इसे रिश्ता देने के लिए इसरार किया। इस मसले के लिए मैं इतना मजबूर हुआ कि एक रात मैंने बेटी की मौत की दुआ मांगी। सुबह हुई तो मेरी बेटी की वफात हो गई। आज तक मेरे दिल में इस बात का कलक है कि मैं अपनी नूरे चश्म को अपनी ज़ात से भी आगाह ना कर सका। मेरी बेटी वफात पा गई तो मैं अपने बेटे को बताने के लिए गया कि अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली और इन मनहूस लोगों की रिश्तेदारी से खुदा ने हमें बचा लिया। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है जिसका नाम मैंने अली रखा है। इस वक्त मेरा बेटा वर्ज़नीन में है और मुझे उसके हालात की कुछ भी खबर नहीं। रेफरेंस है मक्तल ख़वारिज़मी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 107। अगला वाक़या है मज़लूमीन की दादरसी ना करने का अंजाम। ख़वारिज़म शाह की चंगेज़ खान से जंग हुई, मंगोलों को फतह हुई और ख़वारिज़म शाह को शिकस्त फाश उठाना पड़ी। मंगोल लश्कर के खौफ से इसने फरार का मंसूबा बनाया। पहले तो इसने हिंदुस्तान जाने का मकसद किया, लेकिन बवजह हिंदुस्तान जाने के बजाय निशापुर चला गया और निशापुर पहुंचकर इसकी अय्याशियां दोबारा शुरू हो गईं और मजलूम अवाम पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिया और मखलूक खुदा पर इसने अरसा हयात तंग कर दिया। 3 साल तक वो निशापुर में रहा। एक दिन मजलूमीन अपना एक वफ्द बनाकर इसके वजीर के पास गए और अपने तल्फ शुदा हुकूक का मुतालबा किया और कहा कि ख़वारिज़म शाह से इस मसले पर गुफ्तगू करो।
और हमारी लूटी हुई दौलत इससे वापस दिलाओ। वजीर ने कहा कि बादशाह ने मेरे जिम्मे ये फरीजा आयद किया है कि मैं हसीन व जमील औरतें तलाश करके इसके हरम सरा भेजूं और तबला नवाजों को इसकी खिदमत में पेश करूं, लिहाजा मैं तुम्हारे हुकूक पर बात करने से माजूर हूँ। इसी दौरान ख्वारिज़म शाह को जासूसों ने इत्तला दी कि चंगेज का लश्कर इसके ताक़ुब में रवाना हो चुका है और मुक़द्दमतुल हजीश के 30,000 वहशी सिपाही दरियाए जीहून पार कर चुके हैं और उनके पीछे चंगेज बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ रहा है। ये खबर सुनकर इसकी तो गोया जान ही निकल गई। इसने नीशापुर को खैराबाद कहा और इराक की तरफ रुख किया। तारीख़ जहां गुशा के मुसन्निफ ख्वाजा अताउल मुल्क जवेनी लिखते हैं कि जब ख्वारिज़म शाह ने नीशापुर से फरार किया तो मेरे वालिद भी इस वक्त इसके हमरा थे। सुल्तान अपना लश्कर लेकर एक टीले पर चढ़ा और मेरे वालिद को अपने करीब बुलाया। जब वो करीब गए तो इसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और जिगर सोज आह भरी और कहा कि जवेनी, तुमने देखा कि फल के बद किरदार ने हमसे क्या सलूक रवा रखा और बदबख्ती ने हमें किस तरह से अपनी लपेट में ले लिया। फिर आहें भर भर कर रोने लगा और जमाने की कज रफ्तारी के मुताल्लिक शेर पढ़ता रहा। सुल्तान रह गया और रे यानी रे बड़ी ये रह गया। फिर वहां से तबरिस्तान और गरगान गया और जब किला अकलाल पहुंचा तो इसने अपने खानदान को किला अकलाल में ठहराया और वहां बहुत सा खजाना भी दफन किया। किला अकलाल एक नाकाबिल तस्खीर किला था। वहां अपने खानदान को ठहरा कर खुद जजीरा आब सुकून में छुप गया। मंगोल लश्कर मुसलसल इसके ताक़ुब में आता रहा। जब उन्हें इल्म हुआ कि सुल्तान का खजाना और इसका खानदान किला अकलाल में रोपोश है तो उन्होंने इस किले का मुहासरा कर लिया। मज़कूरा किला हर लिहाज से मुस्तहकम और नाकाबिल तस्खीर था, मगर सुल्तान के खानदान को बदबख्ती से किले के चश्मों का पानी खत्म हो गया। सुल्तान के खानदान की बदबख्ती से किले के चश्मों का पानी खत्म हो गया तो किले वालों ने मंगोल लश्कर से सुलह कर ली और उनके लिए अपने किले के दरवाजे खोल दिए। मंगोल लश्कर ने सुल्तान के खानदान को कैद कर लिया और इसके मदफून खजाने पर कब्जा कर लिया। जब ख्वारिज़म शाह को किला अकलाल के सुकूत की खबर मिली तो इसकी आंखों में दुनिया तारीक हो गई और इसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। गर्दिश अफलाक को मुलाहिजा फरमाइए कि जो शख्स पहले शिकार पर जाता था तो उसके साथ हजारों अफराद होते थे और जब जजीरा आब सुकून में इसने खुदकशी की तो इसकी आंख में इसके लिए एक आंसू तक न था। किसी की भी आंख में उसके लिए एक आंसू तक न था। जो अतलसो कम ख्वाब के बिस्तर पर सोने का आदी था, इसे कफन तक मयसर न था। इसे इसी लिबास में दफन किया गया जो उसने पहना हुआ था। मंगोल सरदार इसके खानदान को कैद करके चंगेज खान के पास ले गए तो उसने हुक्म दिया कि इसमें जितने भी मर्द हैं सबको तहे तेग कर दिया जाए और उनकी औरतों को कनीज बना लिया जाए। मंगोल लश्कर के अफसरों में इस खानदान की औरतों को तकसीम कर दिया गया। इस वक्त ख्वारिज़म शाह की माँ बरहना घोड़े पर सवार अपने खानदान की रुसवाई का मातम कर रही थी। रेफरेंस है तारीख तबरी सुफ़ा नंबर 50। इसके बाद अगला वाक़या है दो भाइयों के किरदार का फ़र्क। सुल्तान महमूद गजनवी ने खुतबा को खत लिखा कि वो खुतबा जुमा और ईदैन में इसके नाम के बाद इसके बेटों मोहम्मद और मसूद का नाम लिया करें। अमीर हसन नीकान ने, जो कि सल्तनत का करीबी दोस्त था, सुल्तान का करीबी दोस्त था, एक दिन सुल्तान से पूछा, दुनिया जानती है कि आपका बेटा मसूद हुकूमत की ज्यादा लियाकत रखता है और वही आपका सही जानशीन साबित हो सकता है, इसके बावजूद आपने खुतबे में मोहम्मद को मसूद पर मुकद्दम क्यों रखा? सुल्तान ने कहा, आपने दुरुस्त कहा है, मसूद हुकूमत की लियाकत और सलाहियत ज्यादा रखता है, लेकिन मुझे ये अंदेशा है कि अगर मसूद को हुकूमत मिल गई तो वो अपने भाई मोहम्मद को एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगा, या तो उसे कत्ल कर देगा या इसका कोई ना कोई उज़्व नाक़िस कर देगा। इसी खतरे के पेश नज़र मैंने खुतबे में मोहम्मद को मसूद पर मुकद्दम रखा है ताकि वो इस वजह से अपने भाई का कुछ लिहाज रखे। सुल्तान महमूद के बाद वही कुछ हुआ जिसका इसे अंदेशा था। बाप के बाद मसूद हुक्मरान बना तो इसने अपने भाई मोहम्मद की आंखों में सिलाई फिरवाकर नाबीना कर दिया और एक किले में इसे कैद कर दिया। मोहम्मद ने अपने भाई मसूद से
درخواست کی کہ اسے خرچ کے لیے 100 دینار دے، تو اس نے 1 دینار دینے سے بھی انکار کر دیا۔ لیکن چند دنوں کے بعد حالات نے کروٹ بدلی، بغداد کا خلیفہ قتل ہوا اور پروانہ حکومت سلجوقیوں کو ملا، تو مسعود نے خراسان چھوڑا اور غزنی واپس آ گیا۔ مسعود کے غلام اور فوجی اس سے تنگ آ گئے تھے، انہوں نے ایک شورش برپا کر کے اس کے بھائی محمد کو زندان سے باہر نکالا اور اسے حکومت کی پیشکش کی۔ محمد نے پہلے تو معذرت کی، لیکن فوجیوں نے کہا کہ اگر اس نے منصب حکومت قبول نہ کیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ مجبور ہو کے محمد کو حکومت قبول کرنا پڑی۔ سپاہیوں نے مسعود کو گرفتار کر کے محمد کے سامنے پیش کیا، تو محمد نے بھائی سے کہا تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جس قلعے کو اپنے لیے پسند کرو میں تمہیں وہ قلعہ دینے پر آمادہ ہوں۔ مسعود نے ایک قلعے کا نام دیا تو محمد نے کہا میں نے تمہیں اس قلعے کا حاکم بنا دیا۔ پھر مسعود نے اس سے جیب خرچی کے لیے کچھ رقم طلب کی تو محمد نے 500 دینار عطا کیے۔ اگلا واقعہ، وزارت کے بعد کیا گل کھلائے۔ احمد بن محمد معتصم کا وزیر تھا۔ ایک گورنر نے اسے خط بھیجا تو وزیر وہ خط اپنے سلطان کو پڑھ کر سنا رہا تھا۔ خط میں لفظ کلا لکھا ہوا تھا۔ خلیفہ کو اس لفظ کا معنی نہیں آتا تھا، چنانچہ اس نے وزیر سے اس لفظ کے معنی دریافت کیے تو وزیر نے کہا سچی بات یہ ہے کہ مجھے خود بھی اس لفظ کے معنی معلوم نہیں، اور ہماری عجیب حالت یہ ہے کہ خلیفہ ان پڑھ اور وزیر جاہل ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ اس وقت ہمارا کوئی کاتب موجود ہو تو اسے بلا دیا جائے۔ خلیفہ نے کہا کہ اگر اس وقت ہمارا کوئی کاتب موجود ہو تو اسے بلا دیا جائے۔ خلیفہ کو بتایا گیا کہ اس وقت محمد بن عبد الملک موجود ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ اسے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ خلیفہ نے محمد بن عبد الملک سے لفظ کلا کاف لام الف حمزہ کے معنی دریافت کیے تو اس نے کہا الکلا العشب علی الاطلاق کہ لفظ کلا کے معنی مطلقاً گھاس کے ہیں، اور اگر وہ گھاس تر ہو تو اسے خلی خا لام یا کہتے ہیں، اور اگر خشک ہو جائے تو اسے حشیش کہتے ہیں۔ پھر اس نے نباتات کی تقسیم بندی بیان کرنی شروع کر دی تو خلیفہ اس کی لیاقت اور قابلیت سے بڑا متاثر ہوا اور اسے وزارت کا قلمدان سونپ دیا۔ محمد بن عبد الملک نے وزارت کے دوران بڑی قوت حاصل کر لی اور ظلم و جور سے مال اکٹھا کرنے لگا، اور وہ ایک طویل عرصے تک یعنی معتصم کے دور واسق کے دور تک معتصم کے دور سے واسق کے دور تک برسر اقتدار رہا۔ ابن وہب کہتا ہے کہ میں اور ابن خزیب اور حکومت کے دوسرے بہت سے معزول حکام محمد بن عبد الملک زیات کی قید میں تھے، اور اس نے ہم سے رہائی کے لیے ایک بہت بڑی رقم طلب کی تھی جس کی ادائیگی ہمارے بس سے باہر تھی۔ ہم اپنی رہائی سے مایوس ہو گئے تھے۔ اسی زمانے میں واسق باللہ بیمار ہوا۔ احمد بن ابی داؤد قاضی اس کی مزاج پرسی کے لیے گیا تو خلیفہ واسق باللہ نے کہا احمد میں تو اپنی ہاتھوں سے دنیا اور آخرت دونوں دے چکا ہوں۔ قاضی نے کہا وہ کیسے؟ خلیفہ نے کہا یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، اسی لیے میرے ہاتھ سے دنیا نکل چکی ہے، اور زندگی میں اتنے غلط کام میں نے کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے آخرت بھی میرے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ اب اگر میری اخروی نجات کا تم سے کوئی سامان ممکن ہے تو ضرور کرو۔ قاضی نے کہا کہ آپ کے وزیر محمد بن عبد الملک نے بہت سے حکام کو معزول کر کے زندان میں ڈالا ہوا ہے اور ان سے رہائی کے عوض بھاری رقوم کا مطالبہ بھی کر رہا ہے۔ ان کے پاس اتنی بڑی رقم موجود نہیں ہے۔ قیدیوں کے خاندان کے ہزاروں افراد آپ اور آپ کے وزیر کو بددعائیں دیتے ہیں۔ آپ اپنے وزیر کو حکم دیں کہ وہ ان قیدیوں کو آزاد کر دیں۔ جب وہ آزاد ہوں گے تو ان کے لواحقین کی بددعا آپ کے لیے دعا میں بدل جائے گی، اور ممکن ہے کہ ان کی دعاؤں سے اللہ آپ کو صحت و عافیت عطا کر دے۔ خلیفہ نے قاضی کو حکم دیا میری طرف سے تم وزیر کو لکھو کہ وہ ان قیدیوں کو فوری طور پر رہا کر دے۔ قاضی نے لکھا کہ وزیر میرا خط پہچانتا ہے، وہ میرے خط کو دیکھ کر قیدیوں کو آزاد نہیں کرے گا، آپ اپنے ہاتھ سے وزیر کو لکھیں۔ واسق نے وزیر کے نام قیدیوں کی رہائی کا حکم لکھا اور ایک درباری کو بلا کر تاکید کی کہ تم وزیر کے پاس میرا یہ حکم لے کر جاؤ، اگر وہ گھوڑے پر سوار ہو تو اسے کہو کہ گھوڑے سے اتر کے قیدیوں کی رہائی کا فرمان جاری کرے۔ درباری خلیفہ کا حکم لے کر گیا تو اس وقت وزیر دارالامارہ آ رہا تھا۔ اس نے اسے راستے میں روک کر کہا خلیفہ کا حکم ہے کہ گھوڑے سے اتر کر اس کے فرمان کی پہلے تعمیل کرو اور اس کے بعد کوئی دوسرا کام کرو۔ وزیر نے خلیفہ کے خط کو پڑھا اور کہا
میں خلیفہ سے اس مسئلے پہ گفتگو کروں گا۔ درباری نے کہا یہ اب ناممکن ہے، تجھے پہلے اس کے حکم کی تعمیل کرنی ہوگی، ورنہ اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے تیار کر لو۔ وزیر نے مجبور ہو کے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ ریفرنس ہے از تاریخ بحیرہ صفحہ نمبر 358۔ اس وزیر نے ایک عقوبت خانے میں لوہے کا ایک تندور بنایا تھا جس میں دائیں بائیں لوہے کی سلاخیں نصب تھیں۔ جب وہ کسی مخالف کو قتل کرنا چاہتا تھا تو حکم دیتا تھا کہ تندور کو زیتون کی لکڑیوں سے گرم کیا جائے، اور جب تندور اچھی طرح سے سرخ ہو جاتا تو وہ اپنے مخالفین کو اس دہکتے ہوئے تندور میں ڈال دیتا جہاں آگ کے انگارے اور دہکتی ہوئی لوہے کی سلاخیں ہوتی۔ چنانچہ اس نے سینکڑوں بے گناہوں کو اس تندور کے ذریعے سے قتل کیا تھا۔ واسق کے بعد متوکل برسر اقتدار آیا اور کسی وجہ سے وہ وزیر پر ناراض ہو گیا، اسے منصب وزارت سے برطرف کر دیا اور اس کے تمام جائیداد اپنے قبضے میں لے لی اور حکم دیا کہ اسے اس کے بنائے ہوئے تندور میں قید کر دیا جائے۔ محمد بن عبد الملک 40 دن تک اپنے ہی بنائے ہوئے تندور میں قید رہا۔ مرنے سے ایک روز قبل اس نے متوکل کو خط لکھا جس میں اس نے یہ اشعار بھی لکھے کہ جن کا ترجمہ ہے: حکومت و اقتدار تو ایک چلتا ہوا راستہ ہے، کبھی کوئی چل رہا ہے اور کبھی کوئی حکومت و اقتدار پر مغرور نہ ہونا چاہیے، کیونکہ حکومت بھی ایک خواب کی طرح ہے۔ انقلاب اس زمانے سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ کبھی کسی کے پاس ہے اور کبھی کسی کے پاس۔ جس دن متوکل کو اس کا خط ملا، اس دن متوکل کو اتنی فرصت ہی نہ تھی کہ وہ اس خط کو پڑھتا۔ دوسرے دن جب متوکل نے اس کے خط کو پڑھا تو اس کی رہائی کا حکم جاری کر دیا، لیکن جب تندور کھولا گیا تو وہ مر چکا تھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے درد مندانہ اپیل۔ ظلم کی مذمت سے قرآن و حدیث اور تاریخ کے اوراق بھرے ہوئے ہیں، اس کتاب کے اوراق میں ان کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم مذمت ظلم کے لیے بطور اختصار قرآن مجید کی چند آیات اپنے قارئین کی نظر کرتے ہیں۔ نمبر 1، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 2، ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ نمبر 3، انہ لا يفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ نمبر 4، قل هل يهلك الى القوم الظالمون، کہہ دو کہ ظالموں کے علاوہ اور کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 5، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ظالموں کو اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ نمبر 6، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، دیکھو تو صحیح کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ نمبر 7، ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 8، وَمَن یظلم منکم نذق عذابا علیما، اور تم میں سے جو ظلم کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ نمبر 9، فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب کی وجہ سے ظلم کرنے والوں کے لیے افسوس ہے۔ نمبر 10، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، جو کچھ ظالم کر رہے ہیں تم اللہ کو اس سے ہرگز غافل نہ سمجھنا۔ نمبر 11، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، انہیں اللہ اس دن کے لیے مہلت دیتا ہے کہ جس میں آنکھیں پھٹی ہوں گی۔ کتاب احادیث ظلم کی مذمت سے بھری ہوئی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا غیظ و غضب اس پر سخت ہوگا جو اس پر ظلم کرے گا جس کا میرے علاوہ کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آخرت کے لیے بدترین توشہ بندوں پر ظلم کرنا ہے۔ آپ کا ایک اور فرمان ہے کہ جس سے قصاص کا خوف ہوگا وہ لوگوں پر ظلم کرنے سے پرہیز کرے گا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مظلوم کی بد دعا قبول ہے اگرچہ مظلوم فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک روایت میں لفظ کافر بھی وارد ہوا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم
میں کسی ایسے مظلوم کی دعا قبول نہیں کروں گا جو اسی مقدار میں کسی پر ظلم کر چکا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ظالم کسی مظلوم کی دنیا کا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا مظلوم ظالم کے دین کا نقصان کرتا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے چند روایات۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں وہی وصیت کرتا ہوں جو میرے والد گرامی نے اپنی شہادت سے پہلے مجھ سے کی تھی۔ میرے والد نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ان کے والد امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں یہ وصیت کی تھی، اور وہ وصیت یہ ہے کہ کسی ایسے شخص پر ظلم نہ کرنا جس کا خدا کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہو۔ ریفرنس الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 331۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کے قبولیت کے لیے اللہ کے سامنے کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی۔ نمبر 1، باپ کی اپنے بیٹے کے حق میں دعا، جب بیٹا اس سے بھلائی کرے، اور باپ کے بیٹے پر بد دعا کہ جب بیٹا باپ کی نافرمانی کرے۔ نمبر 2، مظلوم کی ظالم کے خلاف بد دعا، اور ایسے شخص کے حق میں دعا جو ظالم سے اس کا حق وصول کر کے اس کے حوالے کر دے۔ نمبر 3، ایک مومن کی دوسرے مومن کے لیے دعا جو ہماری وجہ سے اس کی مدد کرے، اور اس کے خلاف بد دعا جو قدرت رکھنے کے باوجود مومن کی مدد نہ کرے، اور جب مومن کو بھی اس کی مدد کی اشد ضرورت ہو۔ اس کے بعد روایت ہے بہار الانوار جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 203، نقل از محاسن سے کہ یونس بن ذبیان کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یونس جو مومن کے حق میں حق کو روک لے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 500 سال پاؤں پر کھڑا رکھے گا، یہاں تک کہ اس کے پاؤں سے پسینے کی نہریں جاری ہو جائیں گی، اور اللہ کی طرف سے ندا کرنے والا یہ ندا دے گا کہ یہ وہ ظالم ہے کہ جس نے اللہ کا حق روک لیا تھا، اور اسے 40 دن تک زجر و توبیخ کی جاتی رہے گی، پھر اسے دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، وہ شخص جو مومن کا مال روک لے اور مومن کو اس کی ضرورت ہو تو خدا کی قسم وہ جنت کے طعام کا ذائقہ نہیں چکھ سکے گا، اور جنت کی سر بمہر شراب طہور کو نہیں پی سکے گا۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ باب ہفتم کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے پارٹ میں، جو کہ پارٹ نمبر 8 ہوگا، پند تاریخ کی جلد نمبر 3 کا، آپ کے سامنے باب ہشتم کو پیش کیا جائے گا، جس کا عنوان ہے عدل و انصاف۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔